صلوات دیجیے اللہ۔ اور اگر ہم نے شرط پوری کر لی اور اعمال نہ کیے تو یہ ایسا ہے جیسے وضو کر لیا اور نماز نہیں پڑھی۔ صلوات دیجیے اللہ۔ اور اسے شاید کبھی سال گزشتہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو اصطلاح ہے اصول دین اور فروع دین کی، یہ در حقیقت اسی واقعیت کا اظہار ہے۔ لوگ اس فروع دین کی لفظ سے بھی غلط فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ارے نماز وغیرہ تو فروعی چیزیں ہیں، گویا فروعی کہہ کے اس کی اہمیت کو کم کرتے ہیں، حالانکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کوئی مسلمان ہونے کے لیے آتا تھا تو آپ اس کو یہ دو لفظوں میں بتاتے بھی نہیں تھے کہ یہ اصول دین ہے، یہ فروع دین ہے۔ یہ بچوں کو ہم سکھاتے ہیں کہ اصول دین ہے اور یہ فروع دین ہے۔ پیغمبر کسی مسلمان کو یہ نہیں کہتے تھے کہ دیکھو اصول دین یہ ہے ان کو یاد کرو اور فروع دین یہ ہے انہیں یاد کرو، بلکہ آپ فرماتے تھے کہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان لاؤ اور نماز پڑھو، یعنی ایک دم پیغام توحید اور پیغام صلاۃ۔ صلوات دیجیے اللہ۔ اس وقت یہ فرق اس کو سمجھایا نہیں جاتا تھا۔ یہ حقیقت میں علماء کی قائم کی ہوئی اصطلاح ہے علم کلام کی، اصول دین اور فروع دین۔ نہ قرآن میں یہ تفریقہ ہے، امتیاز، اور نہ احادیث میں۔ یہ ایک حقیقت کے اظہار کے لیے ہے جس کو نظر انداز کر کے لوگ اہم اور غیر اہم کا فرق میں اس کا استعمال کرتے ہیں کہ وہ اہم ہے اصول دین اور یہ بیچارے فروع دین ہے۔ تو یہ بیچارے پن کے لیے فروع دین کی اصطلاح نہیں تھی، یہ ایک حقیقت کے اظہار کے لیے تھی۔ وہ یہ تھی کہ اصول دین کے معنی یہ بچوں کو اتنا تو بتایا جا سکتا ہے، جو ذرا واقعی سمجھانے والے معلم ہیں وہ شروع میں ان کو صرف لفظ نہیں یاد کراتے، کہتے ہیں اصول دین یعنی دین کی جڑیں اور فروع دین یعنی دین کی شاخیں۔ یہ بچوں کو بھی ترجمہ اس کا بتاتے ہیں۔ تو یہ اصول دین دین کی جڑیں اور فروع دین یعنی دین کی شاخیں، یہ ایک حقیقت کا اظہار ہے کہ اصول جو ہوتے ہیں یعنی جڑیں وہ نظروں کو دکھائی نہیں دیتی، وہ اندر اندر پھیلتی ہیں۔ جو نظر آتی ہیں وہ شاخیں ہوتی ہیں اور وہ وابستہ ہوتی ہیں ان جڑوں سے، اور ان جڑوں کے ذریعے سے ان تک خون حیات پہنچتا ہے۔ وہ سبب ہوتی ہیں اور وہ شاخیں اثر ہوتی ہیں، اور وہ سبب جو ہے وہ اندر اندر ہوتا ہے اور وہ شاخیں نظر کے باہر ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے عقائد حقہ جو معیار ایمان ہیں وہ دل و دماغ کی تہوں کے اندر پھیلتے ہیں اور ان کے آثار ہیں جو اعمال کی صورت میں اعضاء و جوارح سے نمودار ہوتے ہیں۔ صلوات دیجیے اللہ۔ پھر بلند آواز سے صلوات۔ تو حضور اگر جڑیں مضبوط ہیں اور زندہ ہیں
تو پھر ممکن ہی نہیں ہے کہ شاخیں نہ ہوں. وہ ان کا لازمی نتیجہ ہے کہ شاخیں ہوں. اور اگر شاخیں پژمردہ ہیں اور خشک ہیں یا موجود ہی نہیں ہیں تو سمجھیے کہ جڑ مردہ ہے، جڑ میں زندگی نہیں ہے. اور اب اس کا علاج کیا ہے؟ شاخوں کو پانی میں ڈبونے سے کام نہیں چلے گا، جڑوں میں پانی دینے کی ضرورت ہے. بولوا دیجیے بلند، پھر بلند آواز سے بولے. تو اسی طرح سے اگر اعمال صالحہ مفقود ہیں یا نظر تغافل ہیں یا کمزور نظر آتے ہیں تو سمجھنا پڑے گا کہ اصول مستحکم نہیں ہیں. دل و دماغ کے اندر وہ تصورات گویا سنے سنائے بس زبان پر ہیں، ذہن کے اندر وہ حقیقی تصورات راسخ نہیں ہیں. اگر راسخ ہوتے تو ممکن ہی کیوں کرتا کہ شاخیں برآمد نہ ہوں، شاخیں نظر نہ آئیں. اب جناب والا وہ اگر جڑ مردہ ہے اور زندگی اس میں نہیں ہے تو شاخیں جو ہوں گی وہ پژمردہ ہوں گی، افسردہ ہوں گی. اور پھر اگر جڑ نہیں ہے اور شاخیں نظر آتی ہیں، جڑ اگر نہ ہو تو وہ بعد میں عرض کروں گا، اگر جڑ مردہ ہے، بے جان ہے، کمزور ہے تو شاخیں افسردہ ہوں گی، شاخیں پژمردہ ہوں گی، خشک ہوں گی تو ثمر کیا ملے گا؟ ثمر شاخوں ہی کے ذریعے سے ملے گا، اور ان شاخوں کے ذریعے سے ملے گا جو اصل سے وابستہ ہوں اور جو اصل میں زندگی رکھتی ہیں. اگر اصل خشک ہے تو پھر شاخوں سے ثمر نہیں ملے گا. اگر جڑ نہیں ہے بالکل اور شاخیں ہیں بڑی دیدہ سے تو وہ نمائشی ہوں گی. پائیدار وقتی نمائشی شاخوں سے بھی حاصل ہو جائے گا، رونق چمن ہوگی، دیدہ دیدی ہوگی. ممکن ہے اگر گھنی شاخیں ہوں تو سایہ بھی ہو جائے، کچھ چھاؤں آرام کا باعث بن جائے، مگر ثمر نہیں ملے گا. ثمر انہی شاخوں سے ملے گا جو زندہ اصل سے متصل ہوں. اور ایک اور خاصہ ہوگا اس نمائشی شاخوں کا کہ کسی تیز ہوا کے جھٹکوں کو برداشت نہیں کر سکتے. بس جب تک کہ حالات پرسکون ہیں تب تک شاخیں نظر آ رہی ہیں، اور ادھر کوئی تیز وقت کے خطرے کا جھٹکا چلا اور بس اب کوئی شاخ کہیں ہوگی، کوئی شاخ کہیں ہوگی، کوئی کہیں. صلوات دیجیے میرے سے.
اگر جو ہے کسی حالت میں خواہ مردہ ہو یا خشک ہو اور شاخیں نہیں ہیں تو ثمر پھر بھی نہیں ملے گا، مگر امید کی جا سکتی ہے کہ اس جو میں زندگی پیدا ہو جائے تو پھر شاخیں نکل آئیں۔ اس لیے مایوسی انہی کو ہوگی جن کے جڑیں نہ ہوں۔ یہی قرآن نے کہا ہے کہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے نا امید بس انہی کو ہونا چاہیے جو مانتے ہی نہیں ہیں، کافرین ہیں، جو حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں، جن کے اصل ہے ہی نہیں، تو اصل مایوسی ان کو ہونا چاہیے۔ اور جہاں جو ہے چاہے کچھ بھی ہو، مردہ ہو، بے جان ہو، انہیں بالکل بے آس نہیں ہونا چاہیے، انہیں امید ہونا چاہیے کہ کسی صورت سے ممکن ہے کہ اس کی تلافی ہو جائے۔ اور اللہ کریم ہے، اس نے اسی امید کو طاقت دینے کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا۔